بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بلخ میں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد سمرقند تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکان کے قریب ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک شخص قبلہ کی سمت پر بحث کر رہا تھا اور وہ کسی بھی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مسجد کا قبلہ رخ جس سمت میں بنایا گیا ہے وہ درست ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانا۔ بلا آخر حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ کی جانب منہ کرتے ہوئے اس سے فرمایا، سامنے دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس شخص نے جب سامنے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسے بیت اللہ یعنی کہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا، میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک توجہ سے اس شخص کو جو قبلہ کی سمت کا قائل نہیں ہو رہا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں وہ کھڑا تھا وہیں سے بیت اللہ یعنی کہ مکہ معظمہ کی زیارت سے شرفیاب فرما دیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک میں ایسی بے شمار کرامتیں نظر آتی ہیں کہ آپ کی ایک توجہ سے، آپ کی ایک نگاہ خاص سے اللہ تبارک و تعالی نے بندگان خدا اور مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کچھ عطا فرما دیا جس کے لیے سالہ سال صوفیاء اکرام اور اولیاء اعظام عبادتوں اور ریاضتوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز میں مشغول تھے اور وہیں قریب میں آپ کا خادم گوشت بھون رہا تھا۔ قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی جہاں اس کا قائم کردہ مدرسہ بھی تھا۔ اس مدرسہ میں دور دراز کے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس فلسفی کا نام حکیم ضیاء الدین تھا۔ جب آپ کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اس حکیم ضیاء الدین نے جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہاں پر رک گیا اور خادم سے پوچھا، تم کس کے لیے یہ گوشت تیار کر رہے ہو اور یہ بزرگ کون ہیں جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفی کی بات سنی تو کہا کہ یہ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ضیاء الدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اللہ والوں کی بزرگی اور کرامت کے قائل نہیں تھے اور اولیاء اللہ کا ذکر مضحکہ خیز انداز میں کیا کرتے تھے جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا۔ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ضیاء الدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی تو وہ بےتاب ہو کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور اس پر سکتے کی حالت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں تو کھلی تھی لیکن اس کا جسم جو ہے وہ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنا دست شفقت پھیرا تو پھر اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اسی دوران خادم نے وہ گوشت بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر گوشت کے کچھ حصے ضیاء الدین فلسفی کو دیے۔ ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے وہ گوشت کا جو لقمہ اترتا تھا تو حقیقت و معرفت کے آئینے اس کے سامنے بے نقاب ہوتے جا رہے تھے۔ عقل اور فلسفہ کے سبب جو خیالات اس کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے وہ سب کے سب نکل رہے تھے اور گزشتہ خیالات فاسدہ پر ضیاء الدین فلسفی نادم اور تائب ہو کر معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ضیاء الدین فلسفی کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیا اور اپنے حلقہ ارادت نے اسے بھی ملا لیا۔ جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ ذوق در ذوق حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل گئی تھی اور وہ اپنا سارا وقت عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ضیاء الدین فلسفی کو اپنے مخصوص اسرار و رموز اور ظاہر و باطن کی تعلیم دی اور خرقہ پوشی کی اور اسے اپنا جانشین و خلیفہ بنا کر ہدایت خلق خدا پر معمور کر دیا۔ صلی اللہ
اللہ تعالی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.